اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی بیماری میں مبتلا کرے تو وہ بیماری ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. اور اللہ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ. رب وہ ذات ہوتی ہے جو یہ جانتی ہے کہ کس کو کب اور کتنا دینا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، رحیم والی جو صفت ہے وہ مومنین کے لیے ہی ہوگی. کہ اللہ پکارو یا رحمان پکارو، یہ دونوں نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. انا الملک، میں ہوں مالک. این الجبارون، این المتکبرون، کہاں ہیں جبار جو دنیا کے بڑے بڑے ظالم تھے، تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے، قارون، حامان، کہاں ہیں؟ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب ہم یہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیں گے تو یہ بت ٹوٹیں گے. جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے اس کو من و عن مان لیتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ سورہ الفاتحہ کی تفسیر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور تفسیر کے دوران، سمجھنے کے دوران بھی ہم آیات کی تلاوت کرتے رہیں گے. لیکن سیشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ الفاتحہ کی تلاوت کر دیتا ہوں، پھر ہم اس کی ایکسلنس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویکلی کلاس کے اندر ہم لوگ سورہ الفاتحہ کی تفسیر پڑھ رہیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو انفارم کرنا تھا کہ رمضان کے بعد ہماری یہ جو دوبارہ سے ایک سیریز شروع ہوئی ہے، اس کے اندر ہم سلیکٹڈ چنک آف ورسز جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم نے 30ویں سپارے کا سیکنڈ ہاف جو تھا اس میں جتنی بھی شارٹ سورز ہیں، مکی سورز، وہ کور کی تھیں. یہ جو اب نئی سیریز شروع ہو رہی ہے اس کا نام ہے ورس وائبس. اس کو آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، فیس بک وغیرہ پہ ہم نے اس کی کچھ پروموشن وغیرہ بھی کی تھی. تو
تو ورس وائز جو سیریز ہے ہماری، اس کے اندر ہم سلیکشن آف چنک آف ورسز جو ہیں وہ پڑھیں گے، جس میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے سورہ الفاتحہ کو سمجھنا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو سورہ الفاتحہ ایک بہت ہی عظیم صورت ہے، بہت ہی زبردست صورت ہے، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم آج اس محفل کے اندر اس صورت کو سمجھنے لگے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے یہ پروگرام آگے جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ صورت کتنی زیادہ پسند ہے، تو آپ لوگوں کو اس چیز کا مزید اندازہ ہو سکے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ سورہ الفاتحہ ہے، اس کا جو نام ہے، اگر اس کے نام کے حوالے سے ہی بات کی جائے تو اس کے بہت سارے نام ہیں۔ جیسے الفاتحہ جو ہم بولتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے اردو میں بھی لفظ سنا ہوگا، افتتاح ہوتا ہے، کسی چیز کی اوپننگ ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں، اس کا افتتاح کرتے ہیں، اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جو سورت ہمارے سامنے آتی ہے وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ تو یہ اوپننگ سورہ آف قرآن ہے، اس وجہ سے اس کا ایک نام الفاتحہ ہے۔ اس کا ایک اور نام جو ہے وہ ہے ام الکتاب۔ جیسے مدر کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ اصل ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے کسی چیز کی، کرکس ہوتی ہے۔ تو ام الکتاب کا مطلب یہ جو پورا قرآن مجید ہے اس کی اصل ہے اس صورت کے اندر، اور اس صورت کے اندر خلاصہ ہے اس پوری کتاب کا، اس لیے اس کا ایک نام ام الکتاب ہے۔ میں آگے جا کے آپ کو ایک حدیث بھی بتاؤں گا جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بتائے ہیں اس کے۔ اس کا ایک اور نام ام القرآن بھی ہے۔ اس کا ایک اور نام ام القرآن بھی ہے کہ قرآن کی جڑ، جیسا کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ صورت ہے جو ام الکتاب ہے، ام القرآن ہے، اور قرآن عظیم بھی ہے۔ اس کا ایک نام قرآن عظیم بھی ہے، یعنی کہ گریٹر قرآن، قرآن کا وہ ورژن، وہ حصہ جو سب سے زیادہ عظیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ یہ صورت ہے، سورہ الفاتحہ۔ اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ان 7 آیتوں کو بار بار پڑھیں، ہر رکعت کے اندر پڑھیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حوالے سے سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، نماز میں جو ہم بار بار ہر رکعت میں ہم نماز کی یہ آیتیں پڑھتے ہیں، والقرآن العظیم، اور یہی قرآن عظیم بھی ہیں۔ تو یہ جو 7 آیتیں ہم بار بار پڑھتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر رکعت میں ان آیتوں کو پڑھے، نماز کی ہر رکعت میں، بے شک وہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، 5 نمازیں ہوں، تہجد کی نماز ہو، پھر اس کے علاوہ جیسے ہم قیام اللیل کہتے ہیں وہ ہو، نماز جنازہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جا کے ہم ایک حدیث پڑھیں گے جس میں اس چیز کی وضاحت ہوگی کہ ان 7 آیتوں کو پڑھے بغیر انسان کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ تو کیا وجہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں ان آیتوں کے اندر؟ کیا ہم نے کبھی یہ سیکھنے کی کوشش کی؟ تو آج انشاءاللہ اسی مقصد کے لیے ہم ادھر آئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے تمہیں یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں، والقرآن العظیم، والقرآن عظیم بھی۔ اسی طرح سے اس سورت کا ایک اور نام الصلاۃ بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ الصلاۃ، جو ہم نماز، جسے ہم نماز بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ سورت نماز کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں، ان 7 آیتوں کے بغیر نماز نہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ 3 بار یہ جملہ فرمایا، 3 بار یہ جملہ فرمایا۔
اور پھر صحابہ نے عرض کیا کہ اگر کوئی جماعت کے اندر ہو تو وہ کیا کرے جب امام سورہ الفاتحہ پڑھ رہا ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیچھے خاموشی سے دل میں سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ ہر سورت پڑھنی ہے، پھر ہی ہماری نماز کی رکعت ہوگی، اس لیے اس کو الصلاۃ کہا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الصلاۃ کو، سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. اس حدیث کو بھی انشاءاللہ بھی ہم آگے، یہ جو حدیث قدسی ہے بہت خوبصورت، اس کو بھی ہم سمجھیں گے. لیکن جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، اس کا ایک نام الشفا بھی ہے، کیونکہ اس سے شفا ملتی ہے. اس کو پڑھنے سے صرف ہمیں جسمانی شفا نہیں ملتی، صرف فزیکلی ہم ٹھیک نہیں ہوتے، بلکہ ہماری سائیکلوجیکل بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر. کیونکہ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کروا رہے ہوتے ہیں کہ کون سب سے بڑی ذات ہے، کون سب کچھ کرنے والا ہے، کون آخرت کے دن کا مالک ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، ہم کس سے مدد مانگیں گے، کون ہمیں سیدھے راستے. یہ ایک ہمارا علاج ہے جب ہم ان چیزوں کو دہراتے ہیں بار بار نماز کے اندر. ہماری نفسیاتی اور سائیکلوجیکل بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ اس کا ایک اور نام ہے الرقیہ. رقیہ یعنی کہ دم. اس کو دم کر کے بھی، اس کا دم بھی کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے جس میں صحابہ کرام ٹریول کر رہے تھے اور ایک ایسے قبیلے کے پاس پہنچے کہ جو ان کی بات نہیں سن رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر راستے میں جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا تھا کہ یہ قبیلے والے ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیں، تو ان کو وہ نہیں دے رہے تھے کیونکہ یہ لوگ مسلمان تھے. بہرحال یہ کچھ دور انہوں نے قیام کیا، پڑاؤ کیا. ہوا کیا کہ اللہ کے حکم سے اس قبیلے کے سردار کو کسی جانور نے، سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیا، اور انہوں نے کافی ٹوٹکے اور چیزیں کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو شفا نہیں مل رہی تھی. ایک لونڈی بھاگتی بھی آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ، ہمارا جو قبیلے کا سردار ہے، اس کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیا، آپ کے پاس اس چیز کا علاج ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں جی ہمارے پاس علاج ہے، میں اس کو دم کروں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا. باقی صحابہ نے پوچھا کہ کیا کرو گے؟ انہوں نے جا کے سورہ الفاتحہ کا دم کیا، پڑھ کے پھونکی، اس کو شفا مل گئی. اور جب بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ سورہ الفاتحہ کا دم کیا جا سکتا ہے، اس میں شفا ہے. خاص طور پہ جیسے ابھی ہم نے یہ واقعہ سنا، موذی جانور بھی اگر کاٹ لیں انسان کو تو اس چیز کا دم کیا جا سکتا ہے. رقیہ کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آ گئی، ہمارے شیخ ہیں، انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ رقیہ اصل میں کیا چیز ہوتی ہے. انہوں نے یہ بات مجھے کہی کہ رقیہ جو ہوتا ہے، یعنی کہ جسے ہم دم بولتے ہیں، یہ ہر عمر کے فرد کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا اگر بچہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو اگر کوئی بخار ہو گیا، کوئی چیز تو میں اس کے اوپر رقیہ کیا کروں گا؟ میں اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماروں گا، یا اس کو سنا دوں گا، پلے کر دوں گا، یا اس کے کان میں اونچی آواز سے پڑھ دوں گا. لیکن ایک بڑا شخص جو بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے صرف یہ رقیہ کافی نہیں کہ ہم اس کے اوپر پھونک مار دیں. اس کا رقیہ یہ ہے کہ اس کو وہ آیتیں سمجھا دی جائیں، وہ اس کی زندگی کو بدل دیں گی، وہ اس کی بیماری کو دور کر دیں گی. اس کو سورہ الفاتحہ سمجھا دی جائے، یہ اس کا علاج ہے. اور میرے ایک مینٹور ہی ہیں، وہ بڑی پیاری بات کرتے ہوتے ہیں کہ شفائے کاملہ کا جو ہم لفظ بولتے ہیں نا کہ شفائے کاملہ مل جائے، شفائے کاملہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ انسان فزیکلی ٹھیک ہو جائے، دوسرا انسان اللہ کی طرف لوٹ آئے، یہ شفائے کاملہ ہوتی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی بیماری میں مبتلا کرے تو وہ بیماری ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. اور وہ یہ کہتے ہوتے ہیں، بڑی تصدیق سے یہ بات کہتے ہیں کہ شفائے کاملہ استغفار کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے. تو رقیہ اگر ہم کسی بڑے بندے کو کریں گے، بڑے بھائی کو رقیہ کریں گے، تو اس کو ہم وہ آیات سمجھا دیں گے تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، تاکہ جس وجہ سے اس کے اوپر یہ مصیبت و تکلیف آئی تھی، اس کے اعمال کی شامت کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتا تھا، وہ اب اللہ کی طرف لوٹ آئے. تو اس شخص کا رقیہ کچھ اور ہے، ایک بچے کے لیے رقیہ کچھ اور ہے. تو اس صورت کا نام الرقیہ بھی ہے، یعنی کہ یہ شفا دینے والی ہے. اب بڑے بھائی جو ہیں وہ یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ شفا ان کو دے گی جب وہ اس کو سمجھیں گے.
وہ جب اس پہ عمل کریں گے، جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے اور اس کے مقصد کو سمجھیں گے سورت۔ اس کے علاوہ بہت سارے اسکالرز نے اس کے نام رکھے ہیں، الکنز اس کا نام رکھا ہے کہ ایسا خزانہ جو چھپا ہوا خزانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کافیہ، الحمد، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں الحمد شریف بھی اس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی اس کے نام ہے۔ تو یہ تو اس کے ناموں کے حوالے سے تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں اس سورت کا جو سٹارٹ ہے وہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور جمہور علماء کا یہ کنسنسس ہے کہ یہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کا پارٹ ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 بار بار آئے، تو اگر ہم الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں وَلَضَّالِّينَ تک تو 6 آیتیں بنتی ہیں۔ اسی لیے اسکالرز نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم از دا پارٹ آف دس سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی ہے، تو اس کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے۔ بہرحال نماز کے اندر کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کو جہرن پڑھیں، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو سرن پڑھیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ جیسے پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ دعاؤں کی ماں ہے، آپ یہ سمجھ لیں۔ انسان کو کوئی دعا نہیں آتی نا، یہ ماسٹر دعا ہے، جیسے ماسٹر کی ہوتی ہے نا، آپ کو گھر سے نکلنے کی دعا نہیں یاد آ رہی، آپ کو گاڑی میں بیٹھنے کی دعا یاد نہیں آ رہی، گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں آ رہی، کوئی کام شروع کرنا تھا، لباس پہننا تھا، دعا ذہن میں نہیں آ رہی، الحمدللہ الذی کسانی والی، آپ ماسٹر کی لگا دیں اور پڑھ دیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور اللہ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ، جب اپنا کھانا شروع کرتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں سے برکتیں کیوں ختم ہو گئیں؟ ہم گھروں میں داخل ہوتے کیوں نہیں کہتے بسم اللہ؟ ٹھیک ہے پوری دعا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، اس میں بھی یہ کہتے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ بیسیکلی اس میں ہم کہتے یہی ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی میں داخل ہوتا ہوں اور نکلتا ہوں۔ تو اگر انسان کو کوئی دعا یاد نہ آئے تو یہ بسم اللہ ایسی ماسٹر دعا ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی یہ دعا جو ہے وہ، یہ سورت جو ہے یہ شروع ہوتی ہے۔ اور اس سورت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے حوالے سے ہمیں یہ بتایا کہ یہ قرآن کی، صرف قرآن کی ہی نہیں بلکہ قرآن سے پہلے بھی کی بھی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس میں بھی کبھی ایسی عظیم سورت نازل نہیں ہوئی جیسی یہ سورت ہے، سورہ الفاتحہ۔ جیسا کہ ابی بن کعب کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے ابی بن کعب، یہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا، حدیث کا مفہوم ہی سناؤں گا میں آپ کو، اور کہا کہ آج میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں ایک بہت عظیم سورت کے بارے میں بتانے لگا۔ اب وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اسی انتظار میں کہ مجھے پتہ لگے وہ عظیم سورت کون سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے مسجد کے دروازے پہ پہنچے اور وہ گھبرا گئے صحابی کے، یہ نہ ہو کہ مجھے بتانا بھول جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی سورت نہ بتاؤں جو نہ آج سے پہلے تورات کے اندر نازل ہوئی، نہ انجیل کے اندر، نہ زبور کے اندر، نہ ہی فرقان کے اندر، اور وہ سورت ہے سورہ الفاتحہ۔ وہ عظیم سورت جو ہے وہ الفاتحہ ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے اندر آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جب انسان سورہ الفاتحہ پڑھتا ہے، نماز میں پڑھے یا جب بھی پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ کنورسیشن کرتا ہے۔ وہ انسان ایک آیت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب انسان اس سورت کو پڑھتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہماری نمازوں کے اندر یہ خشوع رہ گئے، ہم پوری سورہ الفاتحہ گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا سورہ الفاتحہ پڑھ بھی لی ہے، بلکہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ سورہ الفاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی تھی، بلکہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہ رب جس کائنات کا مالک ہے،
جس کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، جس نے ہمارے بگڑیاں بنانی ہیں، جس نے ہمارے کام کرنے، وہ ہم سے باتیں کریں اور ہمیں پتہ ہی نہیں. تو وہ رب ہمیں کیا کرتا ہے، کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. یہ حدیث قدسی سنا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا اور میری تعریف کی ہے. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. امیجن کریں کہ کیا کنورسیشن چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. ہم جیسا ناچیز بندہ جو ایک ذرے کے مانند بھی نہیں ہے، وہ ذات جو اس پوری کائنات کو بنانے والی ہے، وہ ہماری باتوں کا جواب دینے. اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے، اتنی محبت کرتے ہیں وہ ہم سے، وہ ہماری بات کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اور پھر جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اسی کا ہے. کیونکہ اس میں دو حصے ہیں. پہلے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ہم ساتھ ہی مدد مانگتے ہیں و ایاک نستعین. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے بندے نے مانگا میں نے اس کو دے دیا. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو کچھ اسی نے مانگا. ہر آیت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک جواب دے رہے ہیں کہ جو تم مانگ رہے ہو، جو ہدایت تم مانگ رہے ہو، وہ تمہیں ملتی چلی جا رہی. لیکن اگر انسان کو پتہ ہی نہ وہ کیا مانگ رہا ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی جو ہے بدقسمتی ہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کس سے باتیں کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. تو یہ ہے سورت کی فضیلت کہ اس کو پڑھنے سے ہمارا ڈائریکٹ لنک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کے جواب دیتے ہیں. اب اس کے بعد اس سورت کا جو آغاز ہوتا ہے، اس کی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ایک ایسا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ بہترین ذکر یہ کہ انسان یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بہترین دعا یہ ہے کہ انسان کہے الحمدللہ. یہ بہترین دعا ہے. تو الحمدللہ کا مطلب کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. اس میں دونوں لفظ آ جاتے ہیں، تعریفیں بھی اور شکر بھی. الحمد کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، تمام تعریفیں بھی اور شکر اس ذات کا ہم بیان کرتے ہیں. دیکھیں یہاں سے قرآن پاک شروع ہو رہا ہے کہ انسان اللہ کی بزرگی، اللہ کی تعریف بیان کر رہے اور اس کا شکر بھی ادا کر رہا ہے. للہ، اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. عالم کیا ہوتا ہے؟ جو بھی چیز ایگزسٹنس کے اندر ہے اس دنیا میں، بے شک ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ ان سینسز سے، وہ عالم ہے. مثال کے طور پر ایک انسانوں کا عالم ہے، انسانوں کی دنیا ہے. ایک جنوں کی دنیا ہے، ہم جنوں کو تو نہیں فیل کر سکتے، نہ دیکھ سکتے. ایک عالم الملائکہ ہے، فرشتوں کی دنیا ہے، ان کو ہم فیل کر سکتے نہیں، لیکن ہے. ایک کائنات ہے، ایک سمجھ لیں چیونٹیوں کی دنیا، ایک پرندوں کی دنیا. یہ سب عالم ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور بہت بڑے بڑے اس میں کچھ عالم ہیں. تو ان عالموں کا رب ہے وہ ذات جس کی ہم تعریف بیان کر رہے ہیں. رب ہے. اور رب کیا ہوتا ہے؟ رب وہ ذات ہوتی ہے جو یہ جانتی ہے کہ کس کو کب اور کتنا دینا ہے. آسان الفاظ کے اندر رب وہ ہوتا ہے جو خالق بھی ہوتا ہے، جو اپنی مخلوق کو بنانے والا بھی ہوتا ہے، اور پھر بنانے کے بعد ایسے چھوڑ نہیں دیتا. وہ ایک ایسا خالق ہوتا ہے جو پھر اس مخلوق پہ کنٹرول بھی رکھتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ رب کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں: خالق، مالک، مدبر. اللہ اپنی مخلوق کو بنانے کے بعد اس پہ اپنا کنٹرول بھی رکھتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ جب مخلوق کو اختیار دیا جاتا ہے جیسے ہمیں، تو ہم سمجھتے ہیں بس میں ہی میں ہوں، میں
پڑھوں نہ پڑھوں نماز، مجھے کون پوچھنے والا ہے، مجھے کون پکڑنے والا ہے، میرے پاس تو بڑی پاور ہے۔ لیکن وہ خالق پیدا کرنے کے بعد ایسے چھوڑتا نہیں ہے، مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے، وہ پلانر ہے ہمارا، وہ بتاتا ہے کہ کب کس کو کیا چیز ملنی۔ ہمارے تو خیال میں ہمیں یہ ہر اچھائی جو ہے وہ مجھے ملنی چاہیے اور میرے دوسرے بھائی کو نہیں ملنی چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز کس کے لیے کب اچھی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بہت پسند ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تمہارے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور مدبر بھی ہیں، اور صرف ہمارے نہیں ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، جتنی بھی چیزیں ایگزسٹنس کے اندر ہیں اس دنیا کے اندر، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ نے بنائی بھی ہیں، اللہ کے کنٹرول میں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کے پلانر بھی ہیں، رب العالمین ہیں۔ تو اسی لیے ہم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بڑی خوبصورت جو تمام تعریفوں کے اندر اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان سے بھی کوئی چیز کی ہوئی دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ آج کل لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہت بات کرتے ہیں کہ یار کیا کمال چیز بنا دی، زبردست ہو گئی جی، لوگوں نے ایسی ایسی کام کر لی ہیں، انگریزوں نے یہ کر لی ہے جی۔ لیکن الٹیمیٹلی تعریف کس کی ہے؟ الٹیمیٹلی تعریف اس رب کی ہے، اس خالق کی ہے جس نے ان انسانوں کو بنایا اور اس طرح کا زبردست دماغ بنایا۔ جب ہم کسی چیز کی، کسی مخلوق کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت زبردست ہے اور یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا خالق بہت زبردست ہے جس نے یہ مخلوق بنائی۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو الحمد میں جو ہم کہتے ہیں نا تمام تعریفیں اللہ، تو تمام تعریفوں کا مطلب یہ کہ کسی کی بھی اگر ہم تعریف کرتے ہیں، فلاں نے نمبر بہت اچھے لے لیے، فلاں نے بہت زبردست میزائل بنا لیے، فلاں ملک جو ہے وہ چاند پہ چلا گیا ہے، فلاں جو ہے وہ اپنا اسپیس شٹل بھیج رہا ہے، کمال کام ہو رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی۔ الٹیمیٹلی کس کی تعریف ہے؟ اس رب کی تعریف ہے جس نے ان انسانوں کو بنایا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ تو جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم جو ہیں، یہ ان لفظوں کا جو روٹ ہے راح میم رحم جو ہے، اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت حدیث ہے ترمذی شریف کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ ایک اور آج کی کلاس میں دوسری حدیث قدسی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں اور میں نے ہی رحم کو پیدا کیا ہے۔ رحم کیا؟ رحم وہ جگہ ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں جہاں پہ بچہ جو ہے وہ پرورش پاتا ہے۔ میں رحمان ہوں اور میں نے ہی رحم کو پیدا کیا ہے، اور میں نے اپنے نام رحمان کی نسبت سے اس کو رحم کا نام دیا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ صلہ رحمی کا لفظ سنا آپ نے؟ اس میں بھی وہ رحم کا لفظ آتا ہے نا۔ صلہ کا مطلب جوڑنا، رحم کس کو؟ رشتوں کو، وہ رشتے جو ایک ماں کے پیٹ سے آگے پھیلتے ہیں، جنم لیتے ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے ہوتے ہیں، وہ بھی رحم کا ہی لفظ ہے۔ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمان کا جو لفظ کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا نام رحمان اسی رحم سے ہی لکھا ہے، نکالا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کتنا رحم کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ رحمان کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اس دنیا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھ کے رحم کرنے والا کوئی نہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں لوگ، اللہ کی ناشکری بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نواز رہے ہیں۔ کافرین کو، مشرکین کو، یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب کو نواز رہے ہیں نا۔
ایک شخص جو سارا دن بدماشی کرتا ہے اور باہر لوگوں کا مال لوٹ لیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، وہ بھی رات کو کھانا کھا کے سوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی وجہ سے ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اسی کو کلیئر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے آگے نیکسٹ ورڈ دیا ہے رحیم۔ لیکن جو ہمیشہ کی رحمت ہوگی، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، رحیم والی جو صفت ہے وہ مومنین کے لیے ہی ہوگی، کہ جو ہمیشہ کی کب ہوگی؟ اس دنیا سے جانے کے بعد۔ ہمیشہ کی جو رحمت ہوگی، ہمیشہ کی جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، وہ کن کے لیے ہوگی؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ صرف مومنین کے لیے ہوگی، وہ انہی کے لیے ہوگی جنہوں نے قربانیاں دی ہوں گی، جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا وقت لگایا ہوگا، قرآن سیکھا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، کوئی مال کی قربانی دی ہوگی، جان کی قربانی دی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے یا کچھ بھی کیا ہوگا، ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہوں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اور رحمان کے حوالے سے ایک اور بات آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ وہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کے بعد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام تو اللہ ہے، اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنا نام پسند ہے وہ ہے رحمان۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس آیت میں فرما رہے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، ایک نام کے ساتھ دوسرے نام کو استعمال کیا کہ اللہ پکارو یا رحمان پکارو۔ یہ دونوں نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو یہ بات امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا، اس دنیا میں ہر کسی کے اوپر رحم کرنے والا، بچوں پہ، بڑوں پہ، کفار پہ، مشرکین پہ، نیک لوگوں پہ، برے لوگوں پہ۔ اللہ تعالیٰ کی شاید یہ پلٹ آئے میری طرف، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صفت کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس رحمت کے باوجود بھی لوگ سیدھے نہ ہوئے، نہ لوٹے اللہ کی طرف، تو پھر آخرت کی جو رحمت ہوگی، جو رحیمہ کی صفت ہے، وہ آخرت کے لیے ہی ہے، وہ صرف اس کے نیک بندوں کے لیے ہوں گے۔ تو یہ دوسری آیت، ابھی تک ہم نے 2 آیتیں پڑھ لی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور وہ رحمان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور وہ اس دن کا مالک ہے جس دن حساب کتاب ہوگا، جس دن انصاف کیا جائے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بکری بھی، اگر ایک بکری نے بھی دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا تو ادھر اس کا بھی حساب چکایا جائے گا۔ جس کو مارا ہوگا اس کو کہا جائے گا اس کو مارو اور اس سے بدلہ لو، وہ اس سے بدلہ لے گی اور ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اتنی چیز کا حساب کیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ، اور کیا کہا تھا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو؟ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ۔ اور میرے بیٹے، کہیں پہاڑوں کے اندر، چٹان کے اندر، آسمان اور زمین کے اندر ایک ذرہ برابر بھی کوئی کام تم نے چھپ کے کیا اور غلط کیا نا، یأتی بہ اللہ تعالیٰ نکال لائے گا اس کو۔ یہ وہ دن ہوگا، اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، مالکی یوم الدین، مالک ہوگا اس دن، صرف اللہ کا حکم چلے گا اس دن، صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ اور بڑے بڑے بادشاہ جو آج ہم دیکھتے ہیں یا پچھلے گزرے ہیں، وہ ایک صف کے اندر کھڑے ہوں گے، وہ ایک صف کے اندر کھڑے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان کریں گے۔ ایک بہت خوبصورت حدیث اس حوالے سے میرے ذہن میں آ گئی، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب دیکھیں اللہ کی بڑائی اور بزرگی دیکھیں اس حدیث کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آسمانوں کو، جتنی سمجھیں گیلیکسیز چیزیں، ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑے گا اور ایک اعلان کرے گا اس دن، انا الملک این المتکبرون این الجبارون، میں ہوں مالک، کدھر ہیں تکبر کرنے والے، کدھر ہیں وہ جبر کرنے والے، سامنے آئیں میرے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے الٹے ہاتھ کے اندر، لیفٹ ہینڈ کے اندر
پوری زمین کو سمیٹیں گے اور یہی جملہ بولیں گے، انا الملک، اتنی بڑی ذات کہ جس نے کس چیز کو لپیٹا، اور وہ اعلان کرے گی این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں جبار جو دنیا کے بڑے بڑے ظالم تھے، تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے، قارون، حامان، کہاں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے۔ اور پھر جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت میں بات بیان کی، آیت نمبر 16 کے اندر، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ اکبر، اس دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی، اس دن اللہ جسے چاہیں گے اس کے ساتھ ویسے ڈیل کریں گے۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم نے الرحمن الرحیم پڑھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن انصاف کرنے والا بھی ہے۔ اس دن انصاف ملے گا لوگوں کو، اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی۔ اس دن جو تکبر کرنے والے اور بہت بدماشیاں کرنے والے، ان کی بادشاہی نہیں چلے گی۔ اس دن تو خاموش کھڑے ہوں گے، نیچے نظریں کر رہے ہیں، اور اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کہاں ہیں وہ بڑے بڑے جنہوں نے اس دنیا کے اندر جو ہے اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑا۔ ذرا ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کہاں یہ چیزیں، ہم یہ سوچیں گے شاید کوئی بہت بڑے بڑے لیڈر سے پوچھا جا رہا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز لگتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، چھوڑو یار اس کو، کاروبار کو، بزنس کو، ان چیزوں کو، پڑھائیوں کو، کچھ بھی، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم تکبر نہیں کرتے، ہم جاتے نہیں نماز کے لیے، ہم مووی دیکھتے رہتے ہیں، ڈرامے کی ایپیسوڈ دیکھتے رہتے ہیں، ہمارا کاروبار چلتا رہتا ہے، ہمیں تو کوئی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صرف جو بڑائی اور تکبیر ہے وہ میرے لیے ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے یار، یہ گاہک آیا ہے، ڈیل کر لیں اس کو، بہت بڑا گاہک۔ یہ ہے این المتکبرون، یہ صرف ان فرعون اور حامان اور قارون کے لیے نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تکبر سے بچائے۔ یہ اسی کو ختم کرنے کے لیے، اسی کا علاج کرنے کے لیے اذان ہے، اور اذان کے بعد پھر نماز ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے نماز؟ پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر بار بار ہم اس چیز کی ضرب لگاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیوں؟ کہ جو کچھ بات چھوڑ کے آئے ہیں ذرا ذہن سے نکالو اپنے، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو یہ ہوگا قیامت والے دن، اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی ہوگی، اور اسی کا کنٹرول ہوگا، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا۔ جتنے بڑے ہیں سب اللہ کے سامنے اس دن جو ہیں وہ نظریں جھکائے کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے مالک یوم الدین، قیامت والے دن صرف اور صرف بادشاہ اس دن جو ہوگا وہ ایک ہی سب سے بڑا بادشاہ ہوگا، وہ اللہ کی ذات ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے پناہ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین یہ نہیں کہ تیری بھی عبادت کرتے، نہیں، ہمارے معاشرے میں کیا ہے، یا اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھ لیں معاشرے میں، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں لیکن اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے بھی مانگتے ہیں، دعا اس سے بھی مانگتے ہیں، مشکل آ جاتی ہے تجھے بھی پکارتے ہیں، لیکن اس کو فلاں جو ہے وہ اولاد دینے والا ہے، فلاں جو ہے وہ میری بگڑی بنانے والا ہے، فلاں جو ہے وہ میری مشکل دور کرنے والا ہے۔ نماز میں تو ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دعا ہے، یہ ہیں 7 آیتیں بار بار ہمارے ذہن کے اوپر نقش ہونے والی، کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب کوئی مشکل پڑ جاتی ہے، جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جب کوئی کاروباری مسئلہ آتا ہے، پڑھائی کی بات ہوتی ہے، تو ہم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ صرف اور صرف تجھ ہی سے، سبحان اللہ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور آج کل کتنے ہیں جن سے ہم مدد مانگتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔
تو یہ آیت دو حصوں میں تقسیم ہو رہی کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں. آج ہم جا کر اپنا محاسبہ کریں اور اس ہی اور بھی کو ذرا تلاش کریں. یہ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ شاید جو لوگ صرف اللہ کے علاوہ ڈائریکٹلی دعا یا عبادت ہی کرتے ہیں، جیسے بھی آپ کے سامنے میں نے مثال دی کہ اللہ کا جب حکم آ جائے اور انسان اللہ کا حکم نہیں مانتا اور کسی اور کی مانتا ہے تو وہ بھی تو شرک ہی ہے نا. جیسا کہ وہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، اس حوالے سے خود ہی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ. یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو اولاد ہے، یہ جو رشتے ہیں، یہ جو کنیکشنز ہیں، یہ جو آفیشیل میٹنگز ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ملنا ہے، یہ بھی تو بت ہیں نا. بتان وہم و گماں، یہ ہمارے ذہنوں کے بنائے ہوئے بت ہیں. ان کی وجہ سے ہم نمازیں خراب کرتے ہیں، ان کی وجہ سے عبادات خراب کرتے ہیں، اولاد کی وجہ سے ہماری جو ہے عبادات خراب ہوتی ہیں، مال کی وجہ سے ہماری عبادات خراب ہوتی ہیں. یہ بھی ہمارے ذہنوں کے بنائے ہوئے بت ہیں. اور یہ بت کیسے ٹوٹے گا؟ کہ جب ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ. جب ہم یہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیں گے تو یہ بت ٹوٹیں گے. تو ان کے یہ بھی ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے. اگر ہم توحید پرست تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مال، ہماری اولاد، ہماری ملنا جلنا، لوگ جن سے ہم ملتے ہیں، کہیں وہ تو نہیں ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرتے؟ یہ تو نہیں کہیں بت ہیں، ان کی تو نہیں ہم کہیں پرستش میں لگ گئے؟ یا ہماری اپنی خواہش کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ وہ ڈائریکٹ شرک نہیں کرتا کہ جا کے کسی جو ہے وہ بت کے آگے جھکے گا، نہیں، اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا. جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ کام کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے. تو یہ بھی تو شرک ہے. تو انہی چیزوں سے نکلنے کے لیے یہ آیت ہمارا شافی علاج ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت میں ہر وہ نیک کام آ جاتا ہے جو مالک کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم صرف تیری ہی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اسی کے بارے میں جیسے میں نے پیچھے حدیث قدسی میں بتایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یہ حصہ ویسے تو پچھلے حصے میں انسان اللہ تعالیٰ کو کہتا تھا، اللہ تعالیٰ جواب دیتے تھے کہ اس نے میری تعریف کی. یہ حصہ جو ہے یہ درمیان میں ہے کہ اس میں ہم پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان دوسرا حصہ کیا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ جواب میں کہتے ہیں میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کو میں نے دے دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جواب اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کون سا سیدھا راستہ؟ یہ بھائی کہیں گے ان کے مطابق تو فلاں راستہ سیدھا ہے، ان کے مطابق تو فلاں راستہ سیدھا ہے، ان کے مطابق یہ کام کرنا صحیح ہے. کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک قبرستان میں ایک میت کو دفنایا جا رہا تھا، تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی زمین کے اوپر اور صحابہ کو ڈائیگرام بنا کے سمجھایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے. ایک سیدھی لائن کھینچی اور فرمایا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے میرا راستہ. اور پھر کچھ لائنز اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر ڈرا کی اور کہا یہ ہے شیطان کے راستے، اور شیطان ان راستوں پہ بیٹھا ہوا ہے تمہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے. سمجھ لیں ایسے ہی ہم موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور کوئی لاہور جا رہا ہو اور وہ چکری کے پاس کہے کہ یار یہ جگہ بڑی اچھی، چلو یہاں سے باہر نکل جائیں. وہ لاہور پہنچ جائے گا؟ نہیں، وہ تو کہیں اور ہی چلا جائے گا، وہ تو گمراہ ہو جائے گا، گم ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک اور حدیث بہت خوبصورت ترمذی شریف کی حدیث ہے
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کو ایکسپلین کیا کہ ایک راستہ ہے جس کے ایک رائٹ سائڈ پہ گھر بنا ہوا ہے، ایک لیفٹ سائڈ پہ گھر بنا ہوا ہے. یہ غور سے سنیں آپ. اور سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، ایک بندہ اوپر کھڑا ہوا ہے، اور جو رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے گھر ہیں ان میں دروازے ہیں جن کے آگے پردے گرے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو راستہ سیدھا اس شخص کی طرف جا رہا ہے جو سامنے سے بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، یہی سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ جا رہا ہے. اور یہ جو پردے ہیں یہ اللہ کی حدود ہیں، اور اگر کوئی شخص ان پردوں کو ہٹا کے دوسرے سائڈ پہ نکل جاتا ہے تو اوپر اس کا نفس، اس کا ضمیر اس کو آواز دیتا ہے کہ نہیں تو غلط راستے پہ جا رہا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے. اور وہ جب تک ان دو دیواروں کے درمیان چلتا رہتا ہے تو وہ اللہ کی حدود میں رہتا ہے، تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ کسی دروازے سے دوسری طرف انٹر ہو جاتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کو بتایا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان کا جو وار ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو صراط مستقیم پہ چلتے ہیں. شیطان کو کوئی غرض نہیں. کرسچن ہے وہ تو پہلے ہی بھٹکا ہوا، عیسائی، یہودی، دوسرے لوگ بھٹکے میں، وہ اس کے ٹارگٹ میں نہیں ہے. ایک چور جو ہے وہ کس گھر میں چوری کرنے کے لیے جاتا ہے؟ جدھر کوئی مال متا پڑا ہوا ہوتا ہے، جدھر اس کو پتہ ہے ادھر تو ہے ہی کچھ نہیں، وہاں تو نہیں جائے گا. تو شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ سے آپ قصہ آدم پڑھیں سورہ اعراف کے اندر کیا کہا تھا؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اب اے اللہ میں تیرے جو سیدھا راستہ اس پہ بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. لاقعدن، میں یقیناً ادھر جا کے بیٹھوں گا، اور پھر میں کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم، میں آگے سے، پیچھے سے، رائٹ لیفٹ سے آگے ان کو گمراہ کروں گا. تو جو سیدھے راستے پہ چلے گا وہ ٹارگیٹڈ ہوگا. اس کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ شیطان جو ہے اب اس کے ساتھ میرا جو ہے وہ ٹاکرا ہو گیا ہے. تو یہ تھی آیت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پہ. تو سیدھا راستہ کون سا؟ جو نیک لوگوں کا راستہ ہے. اب اس کی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلینیشن کی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. اور اسی کی ایکسپلینیشن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ. یہاں پہ وہی انعام اللہ کے نیک لوگ ہیں کون؟ پتہ کیسے لگے گا کہ کن پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے؟ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 طرح کے لوگ ہیں جو صحیح راستے پہ، نبی، صدیق، شہداء و صالحین. صدیقین کون ہیں؟ آپ نے سنا حضرت ابو بکر کو بھی صدیق کا لقب ملا تھا. کیوں ملا تھا بتائیے؟ کیونکہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا تھا کہ اس طرح سے میں معراج پہ گیا ہوں، اور اسی طرح سے جب دین کے بارے میں بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، اور اسی طرح معراج کا واقعہ جب انہوں نے بیان کیا، جب سب لوگ حیران ہو رہے تھے کیسے چلے گئے آسمانوں پہ، کیسے واپس آ گئے، پتہ نہیں شک میں پڑے ہوئے تھے. تو کس نے تصدیق کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے، کہ جو کچھ اس نے کہا بالکل صحیح. اسی لیے تو صدیق کا لقب ملا تھا. جو شک میں نہیں پڑتے، بیٹا یہ یاد رکھنا جملہ، جو شک میں نہیں پڑتے. شک میں پڑھو گے تو شک میں ہی رہ جاؤ گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں سورہ بقرہ میں بات کی تھی، دوسری آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سمجھنے سے پہلے یاد رکھنا کہ شک میں نہیں پڑھنا، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی. ھدی للمتقین. شک میں جو پڑھا کہ یہ کیا وہ کیا، پتہ نہیں ایسے ہے کہ نہیں ہے، شک میں جو پڑھا وہ پھر اس کتاب سے ہدایت نہیں لے سکے گا. اور حضرت ابو بکر صدیق بھی شک میں نہیں پڑھے تھے. اور جتنے بھی صدیقین نیک لوگ ہیں وہ شک میں نہیں پڑھتے. جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے اس کو من و عن مان لیتے ہیں. تو یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ غضبناک ہوا. کن کے اوپر غضب نازل ہوئے؟ کن کے اوپر طوفان آئے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ. کن کے اوپر ٹڈیوں کے اور بارشوں کے عذاب آئے تھے؟ کن پہ آئے تھے؟ یہود پہ آئے تھے. اسکالرز یہ کہتے ہیں اس آیت کا یہ حصہ یہود کے بارے، غیر المغضوب علیہم، جن پہ اللہ نے اپنا غضب نازل کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی لیکن وہ غلط کام کیے جس وجہ سے ان پہ غضب نازل ہوتا رہا. وَلَا الضَّالِّينَ، اور جو گمراہ ہو گئے.
کون گمراہ ہو گئے؟ عیسائی گمراہ ہو گئے. ان کو نبی بھی دیے، کتاب بھی دی، لیکن انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، گمراہ ہو گئے، اللہ کے راستے سے ہٹ گئے. تو یہ اس آیت کا جو پہلا حصہ وہ یہود کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا نہ بنائے. اللہم لا نجعلنا منہم، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. یہاں پہ یہ صورت اینڈ ہوتی ہے. ایک دفعہ میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں، پھر اس کی ٹرانسلیشن میں ہم دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے، مستقل رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، اور قیامت کے دن روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کے بدلے میں ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، جس پہ تیرے نیک لوگ، شہداء، صالحین اور انبیاء کرام چلتے رہے. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور وہ گمراہ ہوئے. تو یہ اس صورت کے حوالے سے کچھ پوائنٹس جو میں نے اس مختصر سے وقت میں آپ تک شیئر کی. جزاکم اللہ خیر. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.